بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر اب پڑھ سکتی ہیں تو اس کا امام مرد ہونا چاہیے یا پھر عورت ہی نماز پڑھا سکتی ہے؟ محمد مختار، بہار، سلند آباد، سہرسہ سے۔ مردوں کے لیے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے مرد حضرات مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کریں اور عورت اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لے۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوٹ جائے، کوئی کام کے اندر انسان پھنس گیا اور جب آیا تو پتہ چلا کہ مسجد کی جماعت ہو چکی تھی، یا کہیں چلا گیا تھا اور جب وہاں سے واپس آیا تو معلوم چلا کہ مسجد کی جماعت ہو چکی تھی، تو پھر ایسی صورت میں دوسری کسی مسجد میں اگر جماعت سے نماز مل جائے، قریب کی کوئی مسجد ہو، تو پھر وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور اگر وہاں بھی نہ مل سکے تو پھر ایسی صورت میں وہ گھر آئے اور گھر آ کر کے جو عورتیں ہیں ان کی جماعت بنا کر کے ان کی امامت کرے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ افضل ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو فریقین میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی عورتوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ تو اس لیے عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں، مرد باجماعت مسجدوں میں نماز ادا کریں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو پھر ایسی صورت میں گھر جا کر کے عورتوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز امام پڑھائے گا، مرد پڑھائے گا۔ عورتیں نماز نہیں پڑھائیں گی، عورتیں ہی امام ہوں اور عورتیں ہی مقتدی ہوں، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی مقتدی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو امام ہوگا، مرد امام ہوگا اور عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گی۔ مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اگر بچے بھی ہیں تو ایسی صورت میں بچہ اگر ہے ایک سے زائد تو اس کی صف پہلے لگے گی، اور جو بچیاں ہیں وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اگر صرف ایک بچہ ہے تو مرد کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورتیں اور بچیاں مرد کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ السلام علیکم، میں سعودی عربیہ میں دبئی، بحرین میں کام کر چکا ہوں۔ میں وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے بنگلہ دیشیوں سے، پاکستانیوں سے، جیسا کہ ہم بچپن سے سیکھے ہیں کہ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو میں کچھ بھی کھاتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھانا ہے۔ شیخ بشیر حیدرآباد سے۔ نہیں، شیخ بشیر صاحب جو اعتراض کرتے ہیں جو بھی اور یہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھانا ہے، وہ ان کی کم علمی ہے، ان کی نادانی ہے، وہ واقف نہیں ہے، انہوں نے حدیث نہیں پڑھا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس کھانا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا قریب ہو جاؤ، میں قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے اپنے قریب سے کھانا شروع کرو۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے 2 ہی لقموں کے اندر سارا کھانا ختم کر دیا۔ 2 لقموں کے اندر سارا کھانا اس نے نمٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ بسم اللہ کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے جو بنگلہ دیشی یا پاکستانی آپ سے کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کے اوپر نہ جائیں، آپ سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں۔ میرا کاروبار خراب چل رہا ہے، دعا کی درخواست ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں اللہ کا شکر ہے
پورا پڑھتا ہوں، میں نماز سے بھی اس ٹائم محروم چل رہا ہوں، کسی بھی چیز میں من نہیں لگ رہا ہے۔ اکرام الدین غازی آباد سے۔ اکرام الدین صاحب، سب سے پہلے تو شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آپ سب سے پہلے غسل کریں، وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے، اور پھر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں، سنتوں کا اتباع کریں، اور پھر اس کے بعد ایک عمل بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ انہوں نے یہ عمل کیا۔ جب پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا پہلے خود کھانے کو نہیں تھا، اب آس پاس کے 40 گھرانوں کو میں خود کھلاتا ہوں۔ یہ برکت ہے اس عمل کی۔ تو اس لیے آپ سنتوں کی اتباع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر اس کے بعد یہ عمل بھی کریں، اللہ رب العزت برکت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ نمازوں کو ہرگز قضا نہ کریں۔ السلام علیکم بھائی جان، مجھے کبھی بہت اچھی خوشبو آتی رہتی ہے، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ رخسار خان جونپور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھی بات ہے، خوشبو آتی ہے، آپ درود شریف پڑھیں، منزل کا اہتمام کریں، صبح و شام اپنے اوپر دم کریں، اور بہت زیادہ ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرے ہی ساتھ واقعہ، ابھی 1 ہفتہ پہلے میں سویا ہوا تھا، رات کے وقت بہت اچھی خوشبو مجھے آنے لگی، میں درود شریف پڑھا اور سو گیا۔ تو آپ درود شریف کا اہتمام کریں، سنتوں کی اتباع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کوئی بھی لڑکا اپنی پسند سے نکاح نہیں کر سکتا؟ ضروری ہے کہ ماں باپ ہی پسند کریں؟ محمد تاج بنارس سے۔ اسی طرح کا ایک سوال کرتے ہیں محمد صدام عالم جھارکھنڈ سے۔ میرا مسئلہ لو اسٹوری کا ہے، میری فیملی نہیں مان رہی ہے، اس کی فیملی نہیں مان رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا یا ذکر بتا دیجئے یا دعا کر دیجئے حضرت۔ آپ دونوں حضرات کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عموماً جو پسند کی شادی ہوتی ہے یہ جذبات میں آ کر کے کی جاتی ہے۔ وقتی طور پر انسان کو فیس بک پر کوئی فرینڈ مل گیا اور اس سے بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد میٹنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد شادی کا پلان کر لیا، اور جذبات میں آ کر کے قدم اٹھا لیا، اور ماں باپ کے اور خاندان کے سب کے خلاف چلے گئے۔ بہت سے ایسے واقعات میرے پاس آتے رہتے ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے لڑکی کو لے کر کے کہیں اور چلے گئے اور وہاں پر جا کر کے شادی کر لیا۔ پھر اس کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا، 2 مہینہ بھی نہیں گزرتا ہے، پھر معلوم چلتا ہے کہ وہ ساری محبتیں کافور ہو گئیں اور معاملہ چھوٹنے چھٹانے کا آ گیا ہے، اور پھر وہ دوڑتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں، ہماری امی کو سمجھا دیجئے ہم کو ایکسیپٹ کر لیں، ہمارے ابو کو سمجھا دیجئے ہم کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو دیکھیں جذبات میں آ کر کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کے تجربات ہیں، جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو تجربہ کار حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند کے مطابق اپنے بچوں کے لیے اپنے زندگی سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اب تک دیکھا گیا، یہ تو موبائل کا دور اب شروع ہوا ہے، الحمدللہ جتنی بھی ایسی شادیاں ہوئیں، الحمدللہ میری بھی شادی ہوئی، میری دادی نے ہمارا رشتہ کر دیا، مجھے معلوم نہیں، میں نے دیکھا تک نہیں، میری بہن کا رشتہ کر دیا اور ان سے رشتہ لگا دیا، اور اللہ کے کرم سے محبتیں بڑھتی ہی چلی گئیں، پائیدار ہی ہوتی چلی گئیں۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیں، بڑوں کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں، اور ان کو اپنے اعتماد میں لے کر کے پھر آپ شادی کریں۔ ہاں، اگر کوئی پسند ہو، کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہو، یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہو، تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ خود وہ فیصلہ کر لیں اور وہ شادی کر لیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کو وہ بتا دیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ لڑکے لڑکی سے شادی سے پہلے ایک بار پوچھ لیں کہ تمہیں کوئی پسند تو نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو لڑکی یا لڑکے کی پسند کا خیال کرتے ہوئے پھر وہ لوگ مشورہ کر کے کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے اندر خیر ہو، یہ کام کر لیں۔ اور اگر ماں باپ راضی ہو جائیں
اور آپ کو کوئی پسند بھی ہو تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے ان تمام لڑکیوں سے اور ان تمام لڑکوں سے جو کوئی بھی لڑکا پسند کر لیتی ہیں اور فوراً ڈیسیزن لے لیتی ہیں، آپ سب سے پہلے ڈیسیزن لینے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بہتر عمل دیا ہے استخارے کا، ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ سے استخارہ کریں۔ استخارے کے اندر پھر اگر دل کا جماؤ ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے والدین کو بھی بتا دیں، اور عمل بھی اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں۔ یا ودودو، یا ودودو، یہ اللہ کا اس میں صفت ہے، آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ دونوں طرف سے محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے ضروری ہے کہ ماں باپ ہی پسند کریں، نہیں، اگر اس کے باوجود بھی کوئی بچہ یا بچی اگر ماں باپ سے نہیں پوچھتا ہے، بالغ ہو چکا ہے اور وہ نکاح کر لیتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کا نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کے مشورے سے ہی وہ کوئی کام کرے تاکہ آگے چل کر کے کوئی خلف شار نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کا نکاح کر دیا، نہیں، لڑکی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے قبول کیا، لڑکے سے دلہے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے قبول کیا، اگر وہ کہے نہیں میں نے قبول نہیں کیا تو لاکھ ماں باپ چاہیں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پوچھا جاتا ہے جب تک لڑکی اور لڑکے کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ عاقلہ جو عاقل اور بالغ بچے ہو جاتے ہیں تو وہ خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور انہی کی رضامندی سے نکاح بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ابو حذیفہ پارا کمال جونپور سے ہوں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مس ذکر کے بغیر بھی استنجا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو نجاست کے زائل ہونے کا یقین ہو جائے، کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں تو پھر ایسی صورت میں ہو جائے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ اب اس وجہ سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ جو ہے اچھے سے صفائی ہو جائے۔ اب اگر آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تو اس صورت میں ٹیشو پیپر وغیرہ بھی آتا ہے، تو ٹیشو پیپر سے اچھے سے آپ سکھا لیں، اور آج کل تو ایسے برش آتے ہیں جس کے ذریعے سے پانی فورس کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ لگا رہتا ہے، ہینڈ پمپ کی طرح رہتا ہے، اس طریقے سے دبائیے تو اس میں سے پانی فورس کے ساتھ آتا ہے۔ تو اگر کسی نے اس کے ذریعے استنجا کر لیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ بالکل پاکی حاصل ہو چکی ہے، نجاست زائل ہو چکی ہے، تو بالکل استنجا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام ایک ہی ہیں یا الگ نام ہے؟ عبد الرحمن بہار سے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا جب یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانا چاہا، اور عن قریب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو دمشق کی جامع مسجد پر دو فرشتوں کے سہارے نازل فرمائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی، اور پھر ان کی طبعی موت ہوگی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہوں گے۔ حضرت مہدی جو ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ اور ان کی امی کا نام آمنہ ہوگا۔ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے اور پھر مکہ ہجرت کریں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور سب کو معلوم چل جائے گا یہ حضرت مہدی ہیں۔ تو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں میں فرق ہے۔ حضرت مہدی نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں نازل ہوں گے۔ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، صاحب انصاری اتر پردیش سے۔ بس اتنا ہی آپ سوال کر رہے تو میں کیا کروں، اس میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کے لیے ہدیہ تحفہ لے کر کے جائیے، جب جانے لگیے 10 روپے کی مونگ پھلی لے لیجئے، آج کل جو ہے لیچی کا زمانہ چل رہا ہے، آپ لیچی لے کر کے جائیے اور بیوی کو گفٹ دیجئے،
انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ سے پیار کرنے لگے گی، محبت کرنے لگے گی، جھگڑا نہیں کرے گی، اس کو منائیے، ٹھیک ہے، جھگڑا مت کیجیے، جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں۔ موکل ہوتے ہیں یا نہیں، موکل سے دوستی کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ عبد الماجد میور سے۔ دیکھیں عبد الماجد صاحب، یہ جو موکل اور جنات ہوتے ہیں، ان کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی طبیعت سے الگ ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو نار سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، تو ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے ان کی دوستی سے احتیاط برتنے ہی میں بہتری ہے۔ کمائی بہت ہے لیکن بچتی نہیں ہے، رمضان محمد راجستھان سے۔ دیکھیں بھائی، اسی کو تو میں کتنے دنوں سے بتا رہا ہوں کہ بہت کمانا یہ کمال نہیں ہے، اس کے اندر برکت حاصل ہو، یہ کمال ہے، برکت حاصل ہو۔ اور برکت کیسے حاصل ہوگی؟ رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، اس کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہوں، انٹرسٹ وغیرہ کا، سود کا پیسہ، 2 نمبر کا پیسہ، یہ ساری چیزیں ہم ان سے احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے ہم وہ اعمال کریں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ میں نے کتنا عمل بتایا، ایک تو ابھی بتایا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں ویڈیو کے شروع میں، گھر میں داخلے کا عمل۔ اسی طریقے سے جب اذان ہو تو اذان کے بعد ایک چھوٹی سی دعا بتایا ہے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اس کو پڑھنے سے اللہ رزق حلال عطا فرماتا ہے اور نیک بنا کر دین کی خدمت میں اللہ استعمال فرما لیتے ہیں۔ سنتوں کا اتباع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، دعا کیا صرف جائے نماز پر ہی کرنی چاہیے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب میں اپنی بائک پر سوار ہوتا ہوں تو میرے دل میں دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا اللہ ایسا، یا اللہ ویسا وغیرہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں اور دعا کب کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں اور اجتماعی دعا کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ حسین حیدرآباد سے۔ حسین صاحب، بہتر جو دعا کے آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان 2 زانو بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دراز کرے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو اس کی حاجات ہوں وہ اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے آپ چلتے پھرتے بائک پر سوار ہیں اس وقت بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے، آپ سوتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اجتماعی دعا کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، تو اجتماعی دعا بھی جائز ہے، کبھی کبھار اس کو لازم نہ سمجھا جائے، کبھی اجتماع کے ساتھ دعا ہو گئی تو یہ بھی جائز ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جائے، کبھی اجتماعی دعا ہو گئی اور لوگوں نے امام کی دعا پر آمین کر دیا، ایک صاحب نے دعا کرا دی ہے، تو یہ بھی جائز ہے اور اس کا ثبوت بھی احادیث سے ملتا ہے۔ میری بیوی بنا بات مجھ سے لڑتی ہے، میں کبھی بھی جاتا ہوں تو کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی بھی رشتہ دار سے ملوں یا کسی دوست سے، جبکہ میں کسی غلط کام سے یا کچھ غلط کام کرنا نہیں جاتا، کوئی بیمار ہو تو اسے دیکھنے یا کسی کام سے جانا پڑتا ہے، تو کیا ایسے میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول کر جا سکتا ہوں؟ بلال یوپی علی گڑھ سے۔ دیکھیں بلال صاحب، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لہذا جھوٹ سے بچنا اور سچ کو لازم پکڑنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر ایسے مواقع آ جائیں تو کہ جھوٹ انسان کو بغیر بولے جو ہے اس کا کام نہ چل سکے اور وہ چیزیں ضروری ہوں، تو شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پر تعریض کی اجازت دی ہے۔ تعریض کا مطلب کیا ہے؟ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا کلام کرے کہ جس کے 2 معنی ہوں، یعنی وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے، جس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جیسے جب کوئی انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اس کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پر شریعت نے
جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے دو بندوں میں صلح کرانے کے لیے جو بالکل لڑائی میں تلے ہوئے ہوں، لڑائی پر ایک دوسرے کے مارنے پر پڑے ہوئے ہوں، ایسے دو بندوں میں صلح کرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تیسرا موقع جہاں جھوٹ کی اجازت ہے وہ میاں بیوی کی باہم گفتگو ہے، اور ایسے اوقات میں میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اگرچہ حقیقی طور پر محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کیا کہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو یو سو مچ، یہ جائز ہے۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے، کیا پتہ اللہ وہ دعا ہی قبول کر لے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جب رشتہ ہو چکا ہے تو اس رشتے کو نبھانا ہے موت تک کے لیے، تو اس لیے آپ بیوی کے ساتھ، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو ہے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے شوہر کے احترام کی خلاف ورزی ہو، اور رشتہ داروں کی عیادت کرنے اور ان سے ملنے کا حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے ایسا کوئی کام بیوی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان سے اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ کوئی تعریض یا توریہ سے کام لے لیں۔ مثلا یہ کہہ دیں کہ میری ایک میٹنگ تھی، میں وہاں گیا تھا۔ میٹنگ کے معنی ملاقات کے آتے ہیں، ملاقات جو رشتہ دار سے آپ نے کیا وہ بھی ایک میٹنگ تھی، تو اس سے آپ کا کام بھی چل جائے گا اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کام کریں۔ السلام علیکم، کیا دو بچوں کا عقیقہ اور عید کی قربانی دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ رشید خان اجمیر راجستھان سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، عقیقہ اور قربانی ایک جانور کے اندر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی ایک نے اس میں جو ہے گوشت کھانے کی نیت کر لی ہے یا ایک حصے کو خرید لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں درست نہیں ہوگا، اور اگر سارا کا سارا اس میں کچھ قربانی کا ہے اور کچھ حصہ عقیقے کا ہے تو پھر درست ہے، اس میں کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا ہی جانور عقیقے کا ہو یا پورا ہی جانور قربانی کا ہو، ایسا نہیں۔ ایسے ایک بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصہ ہے، تو اگر اس میں کچھ حصے عقیقے کے رکھ لیے، دو بچے ہیں تو ایک بچے کا اگر 2 حصہ آپ نے رکھا، 4 حصہ یہ ہو گیا، 3 حصہ قربانی کا ہو گیا، تو قربانی بھی درست ہو جائے گی، عقیقہ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔